رب زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فلترتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. رواہ الترمذی. عزیزان محترم، یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے. ہر آیا دن گزشتہ دن سے بدتر آتا ہے. حالات اور بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے، ترمذی شریف ہی کی روایت ہے، زبیر ابن عدی فرماتے ہیں دخلنا علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس زبیر ابن عدی اور کچھ لوگ گئے. فشکونا الیہ ما نلقی من الحجاج. تو حضرت انس بن مالک کے سامنے ہم نے شکایت کی کہ حجاج کے ہمارے اوپر کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. یہ شکایت کی. فقال ما من عام الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ شکایت کی کہ بھئی ہمارے اوپر حجاج کے بڑے مظالم ہیں. تو حجاج ابن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو بھی اگلا سال آئے گا وہ پچھلے سال سے زیادہ سخت ہوگا، پچھلے سال سے زیادہ آزمائش والا ہوگا، حالات خراب ہوں گے. تو گویا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، اس کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی. اچھا، حضرت انس نے کہا کہ جو آئندہ سال اس سال سے بدتر آئے گا، مصائب والا، آزمائشوں والا آئے گا، ہر سال کے بعد دوسرا سال. گویا کہ اگلے سال سے وہ پچھلے آنے والا جو سال ہے وہ اور آزمائشوں کو لے کر آئے گا. سمیعت ھذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں چیز ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، اور نبی نے یہ فرمایا، دین کے بعد رات کے آنے میں اور رات کے بعد دین کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو خراب ہونے ہی ہونے ہیں. اصل مومن کی شان یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین کو باقی رکھے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرے، اپنے دین کے اوپر باقی رکھے. ورنہ ایسے دنیا میں تو جب تک ایک مومن ہے وہاں تک تو قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں.
ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے شدائد اور مصیبت اور والا ہوگا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جب تک دنیا میں ایک آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ حضرت انس کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، زمین پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا وہاں تک زمین پر کسی قسم کی کیا قیامت آئے گی نہیں۔ لیکن قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، بہت میٹھی بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں۔ غالباً محدث ابو زرعہ کہتے ہیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ آپ کی آمد ہی سب سے بڑی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ 15 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بتلائی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کی ترمذی شریف کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مال فے کو ایک دولت سمجھی جائے، حکومت ایسے بیت المال کا جو مال ہے اس مال کو آدمی اپنی جاگیر سمجھنے لگے، اس طرح استعمال کرنے لگے جیسے کہ دینی سوسائٹیوں کا مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، مسافر خانے ہیں، ان تمام کی جو آمدنی ہوتی ہے ان تمام کو مال آدمی اس طرح سمجھے کہ یہ میری ذاتی دولت ہے، جاگیر ہے۔ جب یہ ہونے لگے، ایک نشانی تو یہ امانت کو آدمی ایک بوجھ سمجھنے لگے، مغنم مالک، امانت کو آدمی مالک غنیمت سمجھے کہ یہ تو میرے لیے غنیمت باردہ ہے امانت۔ جیسے کسی نے آپ کے پاس ایک امانت رکھی، آپ نے سمجھے آئے تب دیکھ لیں گے، استعمال کر لیا، یہ تو میرا ہی ہے، دیکھ لیں گے جب آئیں گے، کس کے کھائیں گے، اس کے کھائیں گے ہم۔ جب لینے جاتے تب بھی جواب یہی دیتے ہیں، ارے ہمارے نام تو دیکھو، نام تو لے دیکھو کسی کے، ہمارے معاشرے میں ایک نام ہے، ہم نے کسی کا ایک کوڑی پائی کھائی نہیں، حالانکہ وہ پورے کے پورے اونٹ ہجم کیے ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس جو امانت ہے اس کو مال غنیمت سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، یہ 3 سی نشانی، زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھے، ایک تاوان سمجھے، آدمی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، جیسے کہ کوئی آدمی یہ دین کا علم، اب دین کے علم کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں، دین کا کچھ علم ہو گیا لیکن سمجھے کہ ہم تو کیا بیان کریں گے، یا ہم لوگوں کے اوپر اپنی فوقیت اور اپنی بڑائی جتائیں گے، وہ چاہے وہ عالم اس لیے بنتا ہے یا دینی کچھ معلومات حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کے عائد کردہ، اللہ کے لازم کردہ جو احکام ہیں ان احکام کو سیکھنے کے لیے دین نہیں سیکھتا، بلکہ دوسروں پر اپنی بڑائی حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد کے لیے یا دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کرتا ہے، دنیاوی مقاصد ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی شادی کرتا ہے، ماں باپ بڑی امیدوں کے ساتھ شادی کراتے ہیں، لیکن شادی کے بعد آدمی پورا بدل گیا، اپنی بیوی کا تو کہا مانتا ہے لیکن والدہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے وہ بات حرف آخر ہوتی ہے، اور اگر والدہ کہتی ہے کہ تو یہ بڈھی تو بولتی ہی رہتی ہے، والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وہ والدہ کسی سے پوچھا کہ تیری والدہ کا حق ادا ہوگا یا نہیں، تو کہا میں نے میری والدہ کو یہ کیا، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی،
ارے تیری والدہ نے تجھے جنتے وقت جو آواز نکالی تھی، جو چیخی تھی، اس وقت عورت کا جو حال ہوتا ہے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس آہ کا بدلہ بھی تو نے اب تک ادا نہیں کیا. یہ جواب دیا. حق کیا ادا کر سکے گا تو؟ قرآن پاک میں والدہ کے حق کا جو بیان کیا گیا ہے تو بتلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. تیری ماں نے تجھے اٹھایا تھا بڑے مصائب اور بڑی آزمائش کے ساتھ اپنے پیٹ میں، اور جب تجھے جنا تو بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے جنا ہے. 3 جگہوں پر ماں کا حق ہے بتلایا گیا. 3 جگہوں پر ایک ہی آیت میں ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ بھی ماں کا ذکر ہے، پھر الگ سے حمل کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تیرے جننے کے وقت کا تذکرہ کیا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، کس کی میں فرما برداری کروں؟ فرمایا امک، تیری والدہ کا. پھر کس کا حق ادا کروں، فرما برداری زیادہ کروں؟ کہا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ تیری ماں کا. 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بتایا. پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ میں جب پوچھا کہ ثم اباک، فرمایا پھر تیرا باپ کا حق ادا کر. ماں کا حق بڑا حق ہے ماں کا. جن کی مائیں حیات ہیں ان کی قدر کر لو. ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا، غیب، وہ اللہ والے تھے، غیب سے ایک آواز آئی سنبھل کے رہنا. جس ماں کی دعاؤں کی برکت سے تیری حفاظت ہوتی تھی وہ ماں اب چلی گئی ہے بزرگ وقت کا. اس لیے بھئی ماں بہت بڑی نعمت ہے. جن کی ماں جا چکی ہے قبروں میں ان کو پڑھ کر بخشیں، اتنا ان کے اوپر صدقہ کرے، دعائیں کرے، بخشیں کہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے والدہ کے لیے کچھ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنی بیوی کی، تو اسی لیے غالباً مغلیہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کی بیوی کسی شرعی معاملے میں اس کو اکساتی تھی اس کے خلاف کرنے پر، جیسے کہ ماں کی نافرمانی کرو، ماں کے ساتھ یہ کرو، یا کوئی بھی ہو، مطلب کہ وہ اس کو یا کسی اور معاملے میں کسی غیر شرعی معاملے کی طرف اس کی رہنمائی کر رہی تھی. تو مغلیہ بادشاہ نے کہہ دیا جانا جان دادم ایمان دادم. ارے میری محبوبہ، میں نے تجھے اپنی جان تو دی ہے، ایمان نہیں دیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے. اگر ماں حیات ہیں اور بیوی بھی ہے، بیوی ماں کے خلاف اکسا رہی ہے تو کہہ دو کہ تجھے میں نے اپنی محبت تو دی ہے، اپنا ایمان نہیں دیا ہے، اپنی جنت تجھے کا سودا تیرے ساتھ نہیں کیا ہے. اگر ماں کے ساتھ میں غلط سلوک کروں گا تو میری جنت اور میری آخرت خراب ہو جائے گی. تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اسی لیے بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں، 2-4 بھائی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی اگر تیمارداری کرنے کی بات آئے، کھانے پینے کا نظام کرنے کی، یا بڑھاپے میں بعض مرتبہ دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر بھائی یہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. بڑا بھائی سمجھتا ہے تو میں نے تو پوری زندگی کھلایا ہے، میری کیا ذمہ داری. چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں، بڑے لوگ ہیں. ارے بھائی سب متفق ہو کر، یا اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنے والدین کا، اور جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، والدین کے لیے نہیں کرے گا. اپنی آخرت کو بھی سنوارے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرمائیں. اور اگر جس نے بھی ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہے، گھر میں تو کیا ہے بیوی بچوں کو تو کھلا رہا ہے اور ماں باپ بھوکے پیٹ کو لپیٹ کر سو رہے ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ فقر و فاقہ کا زمانہ ان قریب موت سے پہلے ایسا آدمی دیکھ لے گا.
اور ایسے واقعات بعض مرتبہ آتے ہیں سامنے. بہرحال تو کیا فرمایا قیامت سے پہلے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے. باپ سے دور دور بھاگتا ہے. ادنا صدیقہ، اپنے دوست کو قریب کرے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ، تو یہ بھی ماں باپ کی حکمت، ماں باپ کی خدمات میں یہ بات آ گئی. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آواز بلند ہو، مسجد میں شور شغف ہونے لگے. اب یہ باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہے بھائی. مسجد کو اللہ کا گھر نہیں، ایک تجارت کی منڈی بعض مرتبہ بنا دیتے ہیں. مسجد کا ادب، اگر کوئی جلسہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنا شور ہوتا ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے یا شروع ہونے والا ہوتا ہے. یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس وقت دیکھیے مسجد کی کسی قسم کی پاسداری نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بازار ہے. مسجد کے اندر ایسے ایسے الفاظ کسے جاتے ہیں، مسجد میں گالیاں بولی جاتی ہے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. ہم قیامت کو قریب لا رہے ہیں. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا سردار کون ہو؟ فاسق. کیسا آدمی ہو؟ جس کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں. قوم کے سرداری وہ آدمی کرے جس کا کرتا اندر پاجامہ باہر ہے. قوم کی سرداری اسی کا ایسا آدمی کرے جو بے دین ہے، دیندار نہیں ہے، جس کا لباس شریعت کے خلاف ہے، جس کے بال اور جس کی رہن سہن شریعت کے خلاف ہے. تو ایسا آدمی اگر ہو تو ساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر بالکل کمینہ ہو، معمولی قسم کا آدمی ہو، بے وقت آدمی ہو، ایک دم رذیل قسم کا یعنی بد کردار ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی آدمی کا عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں چھیڑوا جو وہ نہ تھی، اس طرح کہتے ہیں بعض لوگ کہ ایسے اس کو چھیڑنے جیسا نہیں. زعیم القوم وکان زعیم القوم ارذلہم، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائیوں سے اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی اس کا اکرام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ڈھول باجیں اور ناچنے والیاں عام ہونے لگے. دیکھو ایسا ہو رہا ہے آج. معمولی سے شادی ہو تو اس کے اندر ہمارے یہاں ڈی جے بعض جگہوں پر بجتے ہیں. مسلم قوم کا کہہ رہا ہوں، مسلم قوم کا یہ حال ہے. ڈی جے بج رہا ہے یا پھر گانا بجا رہے ہیں یا گانے والیاں بہت سی جگہوں پر عام ہونے لگے. وشربت الخمور، شراب پینا جانے لگے. شراب لوگ پیے، شراب کو دوسرا نام لے کر پیتے. ادھر ٹونک ہے، ارے ٹونک نہیں ہے، تیری زندگی کو خراب کر رہا ہے. یہ ام الخبائث ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے. لوگ شراب کو معمولی، شراب ام الخبائث، شراب نہ پینا چاہیے. آج بہت سے نوجوان شراب پیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. قرآن مزید تاکید کرتا ہے فاجتنبوہ، اس سے بچو، اگر بچو گے لعلکم تفلحون. اس لیے شراب اگر پی جانے لگے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہیں. ایسے لوگ بھی میری ان آنکھوں نے دیکھے ہیں اور ان کانوں نے سنا ہے کہ اپنے گئے ہوئے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. قبروں میں جا چکے ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں اور ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ تو ایسا تھا، میرا ماں تو ایسی تھی، اس نے ایسا کیا ایسا کیا.
یا اگلوں سے پچھلے سے مراد اس صدی کے لوگ گزشتہ صدیوں کے لوگ کو برا بھلا کہے، ان کو لعن طعن کریں، انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا. وَلَعَنَهَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 15 نشانیاں ہو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر تو انتظار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کا؟ سرخ آندھیوں کا. ریحًا حمراء زلزلتاً وخسفاً ومسقاً، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو، آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. مسخن، تمہارے چہرے بدل جائیں گے، بندروں اور خنزیروں جیسے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا انتظار کرو. وقذفن، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. یہ اللہ کے. پھر اس کے بعد یہ نشانیاں ہوگی، اس کے بعد ایسی ایسی قیامت کی نشانیاں آئے گی کہ جیسے کہ ایک تسبیح ہو اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک دانہ نکلے گا، فوراً دوسرا نکلے گا نا، اس کے بعد تیسرا نکلے گا، چوتھا نکلے گا. ایسے ہی قیامت سے پہلے ایسی آزمائش آئے گی کہ ایک کے بعد دوسری اس سے سخت، اس کے بعد والی اس سے سخت. ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے. لیکن اگر یہ چیزیں ہونے لگے گی تو ایسے عذاب اور ایسی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں. اس لیے عزیز و دوستو، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان نشانیوں کے باعث اور اس کا سبب نہ بنیں، بلکہ والدین کی اطاعت کریں. اگر گانا بجانا ہے تو گانا سے دور رہے، روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو. ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو روکو، شراب پی رہا ہے اس کو شراب سے روکو. مسجدوں میں شور ہو رہے ہیں تو مسجدوں میں شور کے باعث تو بن رہے ہیں، ان کو بھی حکمت سے سمجھاؤ. اسی طریقے سے ماں باپ کی، اپنی بیوی کی یہ حقوق تو ادا کرو، لیکن ماں باپ کو دور کرنے کے ساتھ نہیں، ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کر چلو. ان تمام نشانیوں کے ہم باعث نہ بنیں. یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ جو تھی وہ تو بہت سی آ بھی چکی ہے، اور ان میں سے بہت سی نشانیاں جو میں نے بتائی ہے وہ اس وقت ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہے. لیکن میں نے ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت کبریٰ یعنی عمومی طور پر قیامت قائم نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف کیا اپنے آپ کو کیا مائل کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارد اذکار ہے ان اذکار کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان نشانیوں کو جو بتایا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور جو اس میں مبتلا ہے، مثلا بہت سے نوجوان آج کل شراب میں مبتلا ہو گئے ہیں، سننے میں آتا ہے، تو ان کو بھی حکمت کے ساتھ اور شراب کی جو وعیدیں ہیں وہ بتانے کے ساتھ ان کو روکا جائے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.